سر مجھے یہ کہنا تھا کہ میری شادی کو 2 سال ہو گئے، تقریباً 2 سال سے زیادہ، 2.5 سال ہو گئے تقریباً۔ کس سے شادی میری ایک شادی بیٹی ہے، کس سے شادی؟ توصیف نواز۔ کس سے؟ جو ان کا آفیشیل توصیف، ان کا آفیشیل نام توصیف، اچھا آفیشیل نام توصیف نواز ہے، ویسے گھر میں ان کو شبیر کہتے ہیں۔ اچھا پھر تو ہماری بالکل آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی۔ اچھا کس طرح کی میں انڈرسٹینڈنگ؟ بہت کوشش کرتی ہوں مثلا مطلب کہ وہ ہر بات پہ ان کو جلدی غصہ آ جاتا ہے، لوگوں میں وہ کوئی نہیں خیال کرتے کہ ان سے مطلب کیسے بات کرنی ہے، کوئی گھر کا ایشو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کر دیں گے، گالی گلوچ کر لیں گے، کبھی مار پیٹ لیں گے۔ تو ابھی میں نا کچھ عرصہ سے اپنے ابو کے گھر ہوں، پچھلے 6 ماہ سے، اچھا دسمبر سے میں اپنے ابو کے گھر میں ہوں۔ اچھا تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس رشتے کا کیا بنے گا۔ وہ مطلب لوگوں کے سامنے وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ جھوٹے پڑ جاتے ہیں، لیکن وہ اپنی غلطی ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اچھا فرض کرو سعدیہ اگر فرض کرو کہ وہ پبلکلی آ کے سب کے سامنے ایک اپنی غلطی ایکسیپٹ کر لے تو پھر ٹھیک ہو جائے گی بات؟ ایکسیپٹ کرنے کی بات نہیں ہے، پھر وہ اپنا رویہ مینٹین رکھے نا، کہ وہ مطلب لوگوں کی اگر مطلب ایک دفعہ وہ ایکسیپٹ کر لیں وہ مان جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کا رویہ پھر ویسے ہوتا ہے، تو پھر اس کا میں کیا کروں؟ مطلب روز سعدیہ آپ کی بیٹی کا کیا نام ہے؟ ایزل نام ہے ان کا۔ ایزل؟ جی کتنی عمر ہے ایزل کی؟ کتنی عمر ہے ایزل؟ یہ سپٹمبر میں 2 سال کی ہو جائے گی۔ تمہیں ابھی 3-4 سال اور انتظار کر لو، تمہیں ایزل کا غصہ بھی نظر آئے گا، اور اپنے پیٹ سے پیدا کی ہوئی بچی کو بھی تم اس طرح سے نہ نہیں چلا سکتی جس طرح تم شبیر کو چلانا چاہ رہی ہو۔ پھر کیا کرو گی؟ پھر تم ابا کا گھر چھوڑ کے کہاں جاؤ گی، یا ایزل کو گھر سے نکالو گی؟ یہ سعدیہ بالکل غلط بات ہے جو آپ کر رہی ہیں، جو آپ الزام لگا رہی ہیں۔ وہ سارے اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن غصہ تو ماشاء اللہ تعالیٰ آپ میں بھی بڑا ہے، رائے تو آپ بھی بڑی ظلم رکھتی ہیں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ تمہیں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، واپس گھر جانا چاہیے، اور تمہیں آیت کریمہ پڑھنا چاہیے، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ دونوں چیزیں پڑھنا چاہیے، آیت کریمہ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ شاہ جی کسی اچھے کامیاب رشتے کے لیے بنیادی اصول کیا کر رکھے ہیں؟ 3 بنیادی باتیں ہیں۔ جس رشتے کے اندر یہ 3 باتیں موجود ہوں گی، یعنی تقدیر میں لکھا ہے ان کا الگ ہونا تو شاید ہو جائیں، اس کے علاوہ کسی اور سبب سے میں نہیں سمجھتا کہ ان کو الگ ہونے میں کوئی چیز ہو سکتی ہے ایسی۔ پہلی بات اعتماد۔ رشتے میں ہمیں خود اعتماد دینا پڑتا ہے کسی دوسرے شخص کو۔ دوسری بات احترام۔ اعتماد آئے گا تو احترام آنا شروع ہوگا، اور اعتماد اور احترام دونوں اس وقت تک قائم رہیں گے جب تک برداشت ہوتی رہے گی۔ تیسری چیز؟ بس تیسری چیز برداشت۔ یہ 3 چیزیں، چوتھی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ 3 چیزیں کریں آپ دیکھیں خود بخود۔ سعدیہ یہ پیغام جو ہے نا ڈاکٹر صاحب کا، یہ آپ اپنے لیے سمجھ لو، خدا کے واسطے ان معاملات کو اتنا آسانی سے توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شبیر بنیادی طور پہ شریف آدمی ہے، اتنا ہی کافی نہیں ہے ایک شوہر یا باپ ہونے کے لیے کہ وہ شریف آدمی ہے۔ پرووک نہیں کرو گے تو وہ پرووک نہیں ہوگا۔ پرووک سمجھتے نا کیا ہوگا؟ اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط سے کام لینا، کیونکہ آگے بھی کوئی اچھا مستقبل نظر نہیں آ رہا۔ احتیاط کرنا جو میں نے کہا ہے پڑھنے کے لیے، پڑھتی رہنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے اور آپ کو آسانی بانٹنے والوں میں سے رکھے۔